ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ قیامت کے دن کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کی بدولت گناہگار لوگ جہنم سے خلاصی پا کر جنت کے مستحق بنیں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے کہ ان کی شفاعت سے وہ لوگ حصہ پائیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کے حقوق کو پہچانا، حقوق کو ادا کر لیا، اور قیامت کے دن ان کے سامنے سرخرو ثابت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس مختصر نشست میں میں ان کا تذکرہ نہیں کر سکتا، آپ حضرات نے بارہا علماء سے واعظین سے سنے ہوں گے۔ قرآن پاک کے ہم پر کیا حقوق ہیں، یہ بات میں نے مختصر انداز میں آپ سے عرض کرنی ہے، اور جیسے مولانا نے فرمایا ہے اسی حساب سے انشاءاللہ میں اپنے موضوع کو سمیٹوں گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں قیامت کے دن کا منظر پیش کیا ہے، اور پھر آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے، محبوب اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، جن کی آپ شفاعت کرتے ہیں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد متعین فرمائیں گے کہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، میں جنت میں لے جاؤں گا۔ میں دوبارہ اللہ کے سامنے اسی طرح سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میرے لیے پھر ایک تعداد متعین کی جائے گی، میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، یا رب ما بقی فیہا الا من حبسہ القرآن، اے میرے اللہ جہنم میں اب کوئی باقی نہیں بچا، صرف وہ لوگ باقی بچے ہیں جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کچھ لوگوں کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گا، اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اور اس قرآن کے مقدمے کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں روکا جائے گا۔ ایسے لوگوں کی شفاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دستبردار ہو جائیں گے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، قرآن سے کوئی وابستگی ہو یا نہ ہو، بس محبت رسول کا جذبہ ہونا چاہیے، اور محبت رسول ہی کافی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ محبت رسول ہے۔ ٹھیک ہے، محبت رسول بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی، کتاب اللہ کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کتاب اللہ کے حقوق کو ہم ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں
کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ ایسے لوگوں کی شفاعت کیا کریں گے؟ وہ تو اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا قرآن کے حقوق کو پہچاننا، قرآن کے ساتھ وابستگی، یہ ہمارا آخرت کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، قرآن کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں، آپ کہیں گے جی ہاں ہم سب کا قرآن پر ایمان ہے، ہم سب کا قرآن پر ایمان ہے، لیکن اگر کسی ساتھی سے تفصیل پوچھی جائے تو شاید علماء حضرات کو معلوم ہو، باقی احباب کو معلوم نہ ہو کہ قرآن پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے، قرآن پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ 29 پارے نہیں ہیں، یہ 31 پارے نہیں ہیں، یہ 30 پارے ہیں، 40 تو بالکل نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمانی وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے یہ قرآن جس حال میں نازل ہوا تھا آج بھی بالکل اصلی حالت میں موجود ہے، اس میں ایک نقطے زبر اور زیر کا تغیر تبدل نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ تورات اور انجیل کے وارثین کی کتاب نہیں ہے، تورات کے اندر تحریف ہو گئی، انجیل کے اندر تحریف ہو گئی۔ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے محافظین کی ایک فوج تیار کر رکھی ہے، وہ اس قرآن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ 14 صدیوں کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ علماء، حفاظ اور قرآن نے تمام تر مشقتوں کو، تمام تر مجاہدات کو برداشت کر لیا، لیکن جو امانت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اس امانت میں ایک بال کے برابر بھی نہ خیانت کی ہے نہ کسی اور کو کرنے دی ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ قرآن ایسا محفوظ رہے گا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمانی وحی کا سلسلہ بند۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی نازل ہو چکی ہے، وہ دجال کذاب ہو سکتا ہے، وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن میں ایک بال کے برابر بھی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پر ایمان ہے۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت کتنی کرنی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھنا یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ کسی نے اتنی تلاوت کر لی تو اس نے قرآن کا حق ادا کیا، اگر اتنی تلاوت نہ کر سکا تو قرآن کا حق اس کی ذمہ باقی ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو آپ کی نجات کے لیے حجت بنے گا یا پھر آپ کی پکڑ کے لیے حجت بنے گا۔ حق ادا نہیں کریں گے تو قرآن آپ کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ تو 2 مرتبہ قرآن پاک الحمد سے لے کے والناس تک سال میں ختم کرنا یہ حق بنتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے اہلیہ، ان کی ہمشیرہ رو رہی تھی۔ پوچھا لما تبکین، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہمشیرہ نے کہا ابکی علیک، میں آپ پر رو رہی ہوں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں۔ فرمایا ان کنت باکیۃ فابکی علی نفسک، اگر آپ نے رونا ہے تو اپنے اوپر رو لے، مجھ پہ نہیں رونا۔ فقد بکیت لہذا اليوم 60 سنۃ، میں اس دن کے لیے پچھلے 60 سالوں سے روتا رہا ہوں، اب میرا رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، میرا ہنسنے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر اپنی ہمشیرہ کو فرمایا آپ اپنے اس بھائی کے بارے میں کیوں رو رہی ہیں جس بھائی نے گھر کے اس کونے میں 6000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے؟ جی ہاں،
پڑھنے والوں نے پڑھا ہے اور حق ادا کیا ہے قرات کا، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ قرآن کا ہم پر اگلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو یاد کریں۔ پورا قرآن یاد کرنا مستحب ہے، لیکن اتنا قرآن یاد کرنا کہ ہم 5 وقت نماز مسنون قرات کے ساتھ ادا کر سکیں، اتنا قرآن یاد کرنا ہم پر واجب ہے۔ لہٰذا مسنون قرات کے مطابق صرف آخری 10 سورتیں ہم یاد کر لیتے ہیں اور اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، نہیں، مسنون قرات کے مطابق ہم نماز پڑھ سکیں اتنا قرآن یاد کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ قرآن کا ہم پر اگلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، کیونکہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب کا کام اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس امت نے سب کچھ سمجھ لیا، آج اس قوم نے سب کچھ سمجھ لیا، اگر نہیں سمجھا ہے تو قرآن نہیں سمجھا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ سب کچھ یاد کر سکتے ہیں، سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن نہیں سمجھ پاتے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں 7 عجائبات مشہور ہیں، لیکن ایک 8واں عجوبہ اور بھی ہے، وہ ہماری صرف مسلمان امت میں ہے، مسلمان قوم میں ہے، کہ ایک مسلمان روزانہ 5 مرتبہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے نماز میں ہم کلام ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، بندہ ایک آیت پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، بندہ اگلا آیت پڑھتا ہے اللہ اوپر سے جواب دیتا ہے۔ لیکن 5 مرتبہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کے باوجود بندے سے پوچھیں، اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اللہ سے کیا بات کی ہے، اللہ نے مجھے کیا جواب دیا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ خطوط بھیجتے تھے ایک دوسرے کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے، تو اکثر لوگ ان پڑھ ہوا کرتے تھے، کسی کا بیٹا بیرون ملک ہوتا تھا تو وہاں سے خط بھیجتا تھا، اب گھر والوں کے پاس خط پہنچ جاتا تھا تو بیچارے بے تاب اور بے قرار ہوتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمیں یہ خط پڑھ کے سنائے کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، ہمارا بیٹا خیریت سے ہے، خوش ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اپنے بیٹے کا خط سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے والدین بے قرار ہوا کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عین نماز کے دوران جیب میں وائبریشن ہو جائے، بس سلام پھرتی سب سے پہلے موبائل نکالتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں کہ مجھے کسی نے کیا میسج بھیجا ہے۔ اور دنیا والوں کے میسج پڑھنے کے لیے بے قرار رہنے والوں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ 14 صدیاں پہلے انسانیت کے نام اللہ رب العزت کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے، ہمارے گھروں میں طاقتوں میں ہم نے سجایا ہوا ہے، کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ میرے اللہ نے اس پیغام میں مجھے کیا کہا ہے اور مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ تو قرآن کو سمجھنا یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ قرآن کا اگلا حق قرآن پہ عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اے بعمل بما فیہ، اخرجہ البخاری۔ کتاب کو تھامنا، کتاب کے ساتھ تمسک کا معنی یہ ہے کہ بندہ کتاب پہ عمل کرے، انفرادی زندگی میں، اپنے گھر میں، بازار میں، نشست و برخاست میں، شادی غمی میں، معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہر موڑ پہ قرآن ہمارا بہترین رہنما موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن پہ عمل کریں انفرادی زندگی میں، اور اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کو بطور نظامی زندگی نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ لوگ، وہ شخصیات، وہ جماعتیں جو قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، ان کا دست و بازو بننا یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے۔ قرآن عظیم الشان کا ہم پر حق ہے۔ انفرادی زندگی میں قرآن کو اپنائیں اور اجتماعی زندگی میں قرآن کو بطور نظام کے نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، باقی نتائج اللہ کے حوالے کریں۔ بندہ اپنی استطاعت کی حد تک مکلف ہوتا ہے۔ اور قرآن کا ہم پر اگلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعظیم کریں، قرآن کا احترام کریں۔ قرآن کی تعظیم اور احترام کا ایک طریقہ تو یہ ہے، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کانا یأخذ المصحف
فَيُقَبِّلُهُ وَيَضَعُ عَلَى عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ هَذَا منشور ربی هذا منشور ربی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن کو اٹھاتے تھے، بوسہ لیتے تھے، آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ میرے رب کا منشور ہے، میرے رب کا دستور ہے، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ قرآن کی تعظیم یہ ہے کہ ہم قرآن کو اٹھائیں، ادب اور احترام کے ساتھ اٹھائیں۔ یہ کوئی انگریزی کی ڈکشنری نہیں ہے کہ بندہ ایسے پکڑے ایسے اٹھائے، ادب احترام کا تقاضا ہے۔ قرآن کے احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس کو چھپوائیں تو عمدہ کاغذ پہ چھپوائیں، بہترین کاغذ، بہترین جلدوں کے ساتھ مجلد قرآن ہونا چاہیے۔ ہم جب بھی بازار سے قرآن پاک اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، دکاندار سے کہہ دیا کریں کہ عمدہ کاغذ والا قرآن، بہترین جلدوں والا قرآن مجھے چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ اور آج کل الحمدللہ مارکیٹ میں اتنے بہترین چھاپا خانوں والے قرآن موجود ہیں، بندہ دیکھتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا کاغذ، اچھی جلدیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ لے کے آیا اور پکڑا دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا القرآن کلہ، یہ سارا کے سارا قرآن ہے۔ فغضب عمر، حضرت عمر غصے ہو گئے، وضربہ بالدرہ، اس کو کوڑا مارا، وقال عظموا کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تعظیم کیا کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنے ناقص کاغذ پر چھوٹا چھوٹا قرآن لکھا ہوا ہے، یہ کتاب اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ کتاب اللہ کی تعظیم یہ ہے کاغذ عمدہ، جلد بہترین ہونے چاہیے۔ کتاب اللہ کی تعظیم یہ بھی ہے کہ ہم جس رحل پر، جس تپائی پر قرآن رکھیں وہ تپائی عمدہ ہونی چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری دکانوں میں، ہمارے بازاروں میں جوتے رکھنے کے لیے جو ریکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ عمدے ہوتے ہیں ان تپائیوں سے جو ہم قرآن کے لیے مسجدوں میں رکھتے ہیں۔ گویا کہ جوتوں کی تعظیم ہمارے ہاں زیادہ ہے، قرآن کی تعظیم کم ہے۔ یہ قرآن کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ ہم بہترین رحل، بہترین تپائی کا انتظام کریں تاکہ قرآن اچھا لگے، قرآن کا رب ہم سے راضی ہو۔ اس بات پہ یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ اور قرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ ہم اہل القرآن کی تعظیم کریں۔ وہ حافظ، وہ قاری جس نے اپنے سینے میں قرآن رکھا ہوا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، ہم اس قاری کا احترام کرتے ہیں، حقیقت میں قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ ہم حافظ کا احترام کرتے ہیں، حقیقت میں قرآن کا احترام کرتے ہیں۔ دنیا والوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کسی کی احترام، کسی کی تعظیم کی ضرورت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان حفاظ کو اللہ رب العزت نے وہ عزت دی ہے، وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ دنیا والوں کی تعظیم اور احترام سے اللہ نے ان کو مستغنی اور بے نیاز کر دیا ہے۔ میں دنیا والوں سے کہا کرتا ہوں دنیا والوں تم میرے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، میرے رب کے فرشتے میرے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا والوں تم سوشل میڈیا پہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، میری کردار کشی کرتے ہو، مجھے اس کی کوئی حسرت نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کی مچھلیاں سوراخوں میں چونٹیاں، جنگل میں چرند پرند میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دنیا والو تم پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ میرے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرتے ہو، میرے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میرا رب فرشتوں کی مجلس میں میرے تذکرے کرتا ہے۔ دنیا والوں کی تعظیم سے ہم ویسے بے نیاز ہیں، اور جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں نا، جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دفتر جب افسر داخل ہوتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، شاید یہ عزت ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوجی افسر جب چھاؤنی سے گزرتا ہے سارے لوگ سلوٹ کرتے ہیں، یہ عزت ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھانے دار تھانے میں داخل ہوتا ہے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عزت ہے۔ میرے بھائیوں یہ عزت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اچانک چھت سے سانپ گر جاتا ہے، سانپ بالکل درمیان میں گر جاتا ہے، کسی نے کہا سانپ ہے، سانپ کہہ دیا تو آپ کو پورے مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو سارے لوگ کھڑے ہیں یہ سانپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہیں، یہ سانپ کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہیں، یہ سانپ کے
शर से बचने के लिए खड़े हो चुके हैं। ऐसे ही अफसरान बाला जब दफ्तर में आते हैं सारे लोग खड़े हो जाते हैं, ये ताजीम में खड़े नहीं होते, उनके शर से बचने के लिए खड़े होते हैं, वरना दिल ही दिल में तो नाकाबिल बयान गालियां दे रहे होते हैं, सामने यस्सर यस्सर कर रहे होते हैं और दिल में वो गालियां दे रहे होते हैं कि बंदा किसी को बता भी नहीं सकता। अल्लाह ने इज्जत उलमा को दी है, अल्लाह ने इज्जत अहलुल कुरान को दी है। कुरान इज्जतें देने वाली किताब है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक डाकू था, बदनाम जमाना, लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ था, फौत हो गया। किसी ने ख्वाब में देखा आलीशान महल मिला हुआ है, ख्वाब देखने वाला हैरान, इसको ये महल कैसे मिल गया? उससे पूछा तुझे ये मकाम कैसे मिला? डाकू ने कहा मैं था तो बहुत बुरा, बहुत बदकार बदकिरदार था, लेकिन मैंने एक अमल ऐसा किया अल्लाह को पसंद आया, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का फैसला किया। एक दिन नहर के किनारे हाथ धोने के लिए बैठ गया, अभी मैंने नहर में हाथ डाले नहीं थे, मैंने सोचा कि मैं ऊपर की जाने बैठा हुआ था, निचली जानिब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर रहे थे, मैंने सोचा मेरे हाथों का इस्तेमाल शुदा पानी बहता हुआ इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ चला जाएगा, ये उनकी ताज़ीम के खिलाफ है, उनके इकराम के खिलाफ है। मैं वहां से उठ गया, ऐसे दूर निचली जानिब चला गया, मैंने हाथ धो लिए, इमाम अहमद बिन हंबल की ताज़ीम कर ली, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का फैसला फरमा दिया। ताज़ीम करे इन उलमा की, एहतराम करे, ये कुरान इज्जत देने वाली किताब है। कुरान की ताज़ीम का तकाजा ये है कि हम अहलुल कुरान की ताज़ीम करें, और कुरान का हम पर अगला हक ये है कि अगली नस्लों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें, अगली नस्लों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। मुमकिन है आप कहते होंगे मैं तो कारोबार करता हूं, मैं तो कुरान अगली नस्लों तक नहीं पहुंचा सकता, मैं तो मुलाजमत करता हूं, मैं तो इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। तो मैं अर्ज करता हूं कि वो हजरात, वो कुर्रा, वो उलमा जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरअंजाम दे रहे हैं और खूबसूरती के साथ सरअंजाम दे रहे हैं, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। अब हम उनके दस्तो बाजू बन जाएं, हम उनकी हौसला अफजाई करें, हम उनके इस सिलसिले को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें, हम कुरान का हक अदा करने वालों में शामिल हो जाएंगे। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मदारिस को, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को शायद शर के मुजद करार दिया जाता है, और तमाम तर खराबियों की बुनियाद ये उलमा तलबा हुफ़ाज़ और कुर्रा को करार दिया जाता है। याद रखें मेरे भाइयों, आइए मदारिस का जायजा ले लें, मदारिस के दरवाजे किसी ने बंद नहीं किए, अच्छी तरह मदारिस को छान मारें। आप लोग मदारिस के तहखाने देख सकते हैं, मदारिस की अलमारियां देख सकते हैं, दफ्तर देख सकते हैं, आप करीब आके देख लें। हम दावत देते हैं मदारिस में आए, उलमा तलबा के करीब आ जाएं, सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। मदारिस से दूर दूर रह रह के लोगों की सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पे मदारिस से बदगुमान हो जाना उलमा तलबा के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, हमारा अपना नुकसान हो जाएगा। मैं यकीन से ये बात करता हूं, बड़े वसूख से ये बात करता हूं। लोग ये कहते हैं कि हम मदरसा चला रहे हैं, हम मदरसा चला रहे हैं। मैं दोस्तों से अर्ज करता हूं, मदरसा हम नहीं चला रहे, मदरसे की वजह से हम चल रहे हैं, हमारा निजाम चल रहा है। जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, ये निजाम चलता रहेगा। जिस दिन मदरसा खत्म हो गया, याद रखें ये निजाम तहस नहस हो जाएगा। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कशफ की निगाह से देख रहा हूं, एक बस्ती के लोगों के आमाल इतने बिगड़ जाते हैं, अल्लाह ताला को जलाल आता है, फरिश्तों को भेजता है कि जाओ इन लोगों के नीचे से जमीन को उठा दो, उलट दो, सबको तबाह बर्बाद कर दो। फरिश्ते जमीन पे आते हैं, हालात का जायजा लेते हैं, फिर अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं, अल्लाह तूने तो हमें भेजा है कि लोगों की नीचे से जमीन को उलट दो, जबकि वहां तो मस्जिद में कुछ बच्चे कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा फिर बस्ती वालों से 40 साल के लिए अजाब को मौखर कर दो। बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, 40 साल के लिए अजाब को मौखर करो। ये मासूम बच्चे, मैं पढ़ाने वाला, ठीक है मैं तो गुनाहगार हूं, मौलाना साहब पढ़ाने वाले वो मासूम नहीं है, लेकिन ये मासूम बच्चे, नाबालिग बच्चे तो गुनाहगार ही नहीं होते। ये जब सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, पानी गर्म मिला या पानी ठंडा मिला, सुबह सवेरे उठ जाते हैं और फिर कुरान के सामने बैठ जाते हैं। बेचारों को नींद भी आ रही होती है, नींद के झोंके भी आ रहे होते हैं, और इसके बावजूद
قاری صاحب پھر آواز لگاتے ہیں عبداللہ کیوں سو رہا ہے، عبد الرحمن کیا کر رہا ہے، پھر دوبارہ سے ہم کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے پھر اس قوم کے بارے میں رحمت کے فیصلے اترتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن عظیم الشان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے سفارشی بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔